ذرا سوچیں، ایک انسان جان کنی کی کیفیت میں ہے، اس کی نبض آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے، سانس کا زیر و بم پھڑ پھڑا رہا ہے اور عنقریب اس کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ میں آئندہ چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ ایسے میں اس کے ذہن پر ایک سکرین چلتی ہے، یہ اس کی زندگی کی سکرین ہے جس پر اس کی ساری زندگی سامنے آتی ہے، لیکن کچھ مناظر ان سب میں بہت ہی نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہوتے ہیں جو اس کو پچھتاوے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس وقت اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ وقت تھم جائے، میں دوبارہ اس منظر میں چلا جاؤں اور اپنی غلطی کا مداوع کر لوں، کاش۔ اور پھر کاش کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ کہنے، چاہنے یا پچھتانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وقت اور موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد کسی کو پچھتاوے یا تناؤ میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کی ایک تلخ حقیقت کو سامنے لانا ہے اور یہ ترغیب بھی دینی ہے کہ زندگی کی صورت میں اب جو موقع ہمیں ملا ہوا ہے اس کا بھرپور استعمال کریں اور ان تمام کاموں سے بچیں جو بعد میں کسی بھی صورت میں ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بنے۔ آج سے کئی سال پہلے ایک کتاب منظر عام پر آئی جس کا نام تھا The Top 5 Regrets of the Dying، یعنی قریب المرگ کے 5 پچھتاوے۔ اس کتاب کی مصنفہ کا نام برونی ویئر ہے، جو آسٹریلیا کے ایک ہسپتال کے پیلیٹیو ڈپارٹمنٹ میں نرس کی خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ اس ڈپارٹمنٹ میں ان مریضوں کو لایا جاتا جن کی زندگی کا امکان بہت کم ہوتا۔ ان مریضوں سے بات چیت کے دوران برونی کو احساس ہوا کہ ہر مرتے انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی پچھتاوا ضرور تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس وارڈ میں موجود مریضوں کے پس منظر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، لیکن ان کے پچھتاوے تقریباً ایک جیسے تھے۔ برونی نے ان تمام احساسات کو اپنے الفاظ میں قلم بند کیا اور اسے ایک مضمون کی شکل دی۔ لوگوں نے جب یہ مضمون پڑھا تو اس کو بہت پسند کیا۔ لوگوں کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے برونی نے اس مختصر مضمون کو تفصیلی بنایا اور کرتے کرتے اس کو ایک بہترین کتاب کی شکل دے دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کتاب میں موجود اہم پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا افسوس، کاش میرے اندر اتنی جرأت ہوتی کہ میں دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی بجائے اپنے آپ سے مخلص ہو کر اپنی زندگی گزارتا۔ اکثر لوگ اپنا پروفیشن اور زندگی کی دیگر سرگرمیاں اپنی دلچسپی اور ٹیلنٹ کے مطابق اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے والدین، رشتہ دار، دوستوں وغیرہ کی خواہش پر ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، پھر ساری زندگی وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کا سب سے بڑا افسوس یا پچھتاوا ہے جو وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن آپ ابھی زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں تو ابھی تاخیر نہیں ہوئی، لہٰذا اس افسوس یا پچھتاوے سے بچنے کے لیے آپ ابھی سے ارادہ کریں کہ آپ کو اپنی زندگی اپنے ٹیلنٹ اور فطرت کے مطابق گزارنی ہے۔ آپ اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی دلچسپی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش کر دیجئے۔ اگر آپ یہی سوچتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ وہی زندگی گزارتے رہیں گے جو آپ کو پسند نہیں، اور ممکن ہے کہ آپ بھی اپنے بستر مرگ پر یہی افسوس کر رہے ہوں کہ کاش میں اپنے سے مخلص ہو کر اپنے شوق کے مطابق زندگی گزارتا۔ دوسرا افسوس، کاش میں نے اتنی سخت محنت نہ کی ہوتی۔ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے یہ افسوس بہت شدت سے ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی کمانے میں لگا دی، اس کے لیے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی فیملی کو وقت نہیں دیا، اپنے بچوں کے بچپن سے محظوظ نہیں ہوا، میرے پاس نہ دوسروں کے لیے وقت تھا اور نہ ہی اپنے لیے، میں بس دوسروں کے لیے محنت کرتا رہا اور پیسہ کماتا رہا۔ لہٰذا آپ اتنا ہی کام کیجئے جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً لوگ سخت محنت کرتے ہیں اور پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اسٹیو جاب لکھتے ہیں، میں نے کبھی کام نہیں کیا کیونکہ میں نے اپنے شوق کو اپنا کام بنا لیا۔ اپنی پسند کا کام کرنے والوں کو یہ افسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ تیسرا افسوس، کاش مجھ میں اپنے احساسات کے اظہار کی جرأت ہوتی۔ ہم سب کسی نہ کسی وجہ سے اپنی فیملی،
दोस्त अहबाब और बॉस से, सोसाइटी या रस्म व रवाज के डर से अपने एहसासात का इजहार नहीं कर पाते। अक्सर लोग अपने वालिदैन से और वालिदैन अपनी औलाद से भी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। बहुत से नौजवान अपने वालिदैन की खिदमत भी नहीं कर पाते, जो इंसान की जिंदगी के आखिरी लम्हात में एक अफसोस बन जाता है। लिहाजा आप भी कोशिश करें कि अपने वालिदैन और अपने से जुड़े लोगों और अजीजों से अपने एहसासात का इजहार करें और उन्हें भी अपने इस एहसास के बारे में बताएं, इससे पहले कि ये एहसासात काश में तब्दील हो जाएं। चौथा अफसोस, काश मैं अपने दोस्तों से राब्ते में रहता। दोस्त, खासकर बचपन और लड़कपन के दोस्त, बहुत मुखलिस होते हैं, लेकिन जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफ हो जाते हैं तो हमारा अपने दोस्तों से राब्ता कमजोर होते होते बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि बरसों गुजर जाते हैं और हम उनसे राब्ता नहीं करते। ये दोस्त हमराज होते हैं, दुख सुख में आपकी मदद करते हैं। बाज दोस्त फैमिली से भी ज्यादा आपके करीब होते हैं, जिनके साथ आपने जिंदगी के कई बरस गुजारे होते हैं। लिहाजा आप कितने ही बड़े ओहदे पर हों, आप कितने ही मसरूफ हो गए हों और शादी के बाद कितने ही झमेले पाल लिए हों, अपने दोस्तों से राब्ते में जरूर रहिए। पांचवा अफसोस, काश मैं खुद को खुश रखता। कोई फर्द या शय आपको खुश नहीं कर सकती। खुशी आपके अंदर का मामला है। मॉडर्न लाइफस्टाइल और कंज्यूमर मार्केटिंग ने चीजों को कुछ इस अंदाज से पेश किया है कि अगर ये चीज खरीदोगे तो खुशी मिलेगी, इस मकाम तक पहुंच जाओगे तो खुश रहोगे, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ है। खुशी का ताल्लुक किसी मादी शय या हदफ से नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रोसीजर का नाम है। मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाएंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी और आपको हेलीकॉप्टर के जरिए माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा दिया जाए, तो क्या आप खुश हो जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि खुशी दरअसल माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने में नहीं थी, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए आप जो मेहनत और मुशक्कत करेंगे और रुकावटों को अबूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आपको खुशी महसूस होगी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम मिलीनियर बन जाएंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, जबकि कितने मल्टी मिलीनियर और बिलीनियर आपको सुकून की दवाएं खाते और खुदकुशी करते मिल जाएंगे, क्योंकि पैसा उनको अंदर से खुश नहीं रखता। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में अभी तक कोई बड़ा गोल या गैर मामूली हदफ नहीं है तो वो बनाइए और फिर इसके लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दीजिए। इससे आपको खुशी होगी और इत्मीनान मिलेगा। मोहतरम नाजरीन, इंसान अपनी जिंदगी को बदलना चाहे तो एक उस्ताद, किताब, जुमला और एक बोल भी काफी होता है। ये एक ऐसी किताब है जो अपने अंदर मौजूद पैगाम से किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है और इसको बिस्तरे मर्ग के पछतावे से बचा सकती है।